جو انسان آپ کو تڑپا رہا ہے اس کے ساتھ الٹی گیم کھیل کر اس کو تڑپانا سیکھو تاکہ ساری چیزیں ریورس ہو جائیں. جس طرح آپ تڑپ رہے ہیں پھر وہ انسان آپ کے لیے تڑپنا شروع کر دے. جو انسان آپ کو تکلیف دے رہا ہے، جو انسان آپ کو تڑپا رہا ہے، اب آپ لوگوں نے ایسا کیا کرنا ہے کہ وہ انسان تڑپنے لگ جائے اور آپ کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ مکمل بات آپ کو سمجھ آ سکے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی انسان کے ہاتھ میں آپ کی کمزوری آ جاتی ہے، آپ کی ویکنس آ جاتی ہے، دوسرے بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی ویکنس کیا ہے، یہ مرتی کہاں پر ہے یا یہ مرتا کہاں پر ہے. اور اب ہر بندے کی ویکنس وہ مختلف ہے. کسی کی ویکنس اس کی فیملی ہو سکتی ہے، کسی کی ویکنس اس کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، کسی کی کوئی بھی ویکنس ہو سکتی ہے. اب جب وہ ویکنس دوسرے انسان کے ہاتھ میں آتی ہے نا، پھر وہ اس ویکنس کا استعمال کرتا ہے اور آپ جو ہے وہ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی انسان کو بولا ہے کہ آپ میرے پاسٹ کے بارے میں بات چیت نہ کریں، آپ کے کوئی بیڈ ایکسپیرینسز رہے ہیں، کسی نے بریک اپ کیا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوا ہے، آپ نے دوسرے انسان کو منع کیا ہے کہ اس ٹاپک پر، اس موضوع پر آپ نے بات نہیں کرنی، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، جب میں ہرٹ ہوتا ہوں. اب جب وہ آپ کو مینپولیٹ کرنا چاہے گا نا، جب وہ آپ کو تڑپانا چاہے گا تو وہ سیم اسی چیز کا استعمال بار بار کرے گا تاکہ آپ تڑپیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تڑپنا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو جائے نا، وہ کچھ بھی بولتا رہے، آپ نے اس انسان کی باتوں کو سیریس نہیں لینا. اندر سے تکلیف ہو رہی ہوگی لیکن آپ نے اس انسان کو اپنی تکلیف جو ہے وہ شو نہیں کروانی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے پین ہو رہی ہے. اگر تو آپ نے اس انسان کو محسوس کروا دیا تو وہ بار بار یہی حرکتیں کرے گا. جیسا کہ آپ راستے میں جا رہے ہوں اور آپ کو کتے بھونکنا شروع کر دیں اور آپ جو ہے آگے سے ان کو پتھر ماریں یا آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہو اور آپ ان کو اپنے ساتھ انگیج کر لیں تو وہ اور زیادہ بھونکیں گے، اور زیادہ آپ کو انگیج کریں گے، آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. لیکن اگر آپ ان کو رسپانس نہیں کریں گے، اپنا سفر آگے جاری رکھیں گے، جیسے آپ کو چھوٹی سی مثال دو نا، آپ اگر گاڑی میں جا رہے ہوں تو گاڑی کے پیچھے کتے لگ جاتے ہیں. اب نہ تو وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ کو کاٹ سکتے ہیں، نہ انہوں نے آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے، بس انہوں نے ویسی، ان کا کام ہے بھونکنا. اگر تو وہاں پر آپ رک گئے، آپ نے یہ سوچا کہ یہ کیوں بھونک رہے ہیں، تو آپ وہیں پر کھڑے رہیں گے. اور اگر آپ آگے چلتے گئے اپنے سفر پر، اپنی منزل پر، تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ تھوڑی دیر، کیونکہ ان کا تو کام ہے نا بھونکنا، وہ تو بھونکیں گے. اور جب آپ اپنی منزل پر اسی طرح آگے چلتے رہیں گے تو وہ رک جائیں گے. سیم اسی طرح جب آپ دوسرے انسان کو امپورٹنس نہیں دیں گے، اس کی باتوں کو امپورٹنس نہیں دیں گے، وہ بھی رک جائے گا. اور اگر آپ نے یہاں پر آگے سے بولنا شروع کر دیا، آگے سے ریئیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، تو غلطی میں یا غصے میں انسان بہت کچھ جو ہے وہ بول جاتا ہے. جو نہیں بولنا چاہیے وہ بھی انسان بول جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی. تو آپ نے خاموشی اپنا لینی ہے. تکلیف ہو رہی ہے، پین ہو رہی ہے تو اس بندے کو محسوس نہیں کروانا. اور یاد رکھیں، آپ کی زندگی ہے نا، اس میں جو آپ کے راز ہیں، اس میں جو آپ کی ویکنس ہیں، کسی کو نہ بتائیں. ایون کہ اپنی فیملی کو بھی نہ بتائیں، اپنے دوستوں کو نہ بتائیں. زبان سے نکلی ہوئی بات، اس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور جب لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کی کمزوری آ جائے گی، وہ آپ کا غلط استعمال کریں گے. کسی کو اپنی کمزوری نہ بتائیں. ہر ریلیشن شپ کی ایک باؤنڈریز رکھیں کہ کب، کہاں پر، کس انسان کے ساتھ کون سی بات شیئر کرنی ہے، کون سی بات شیئر نہیں کرنی. ایک لمٹ رکھیں. ہر دوست کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے.
ہر فیملی ممبر کو اپنے ہر دوست کے ساتھ انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے، ہر دوست کو آپ گھر میں نہیں بٹھا سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور جب آپ اس لمٹ کو سمجھتے نہیں ہیں، جب آپ اپنی باؤنڈریز کو، ریلیشن شپ باؤنڈریز کو نہیں سمجھتے، ان کو اگنور کر دیتے ہیں، پھر آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ جو اندر آپ کی ویکنس ہیں، اب ہر بندے میں ویکنس ہیں، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر بندے میں خوبیاں بھی ہیں، ہر بندے میں خامیاں بھی ہیں۔ تو اپنی جو خامیاں ہیں ان کو آپ نے چھپا کر رکھنا ہے۔ خامیاں لوگوں کو ہاتھوں لگیں گی تو لوگ آپ کو استعمال کریں گے۔ تو جو انسان آپ کو تڑپانا چاہتا ہے کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے، آپ نے بالکل خاموشی اختیار کر لینی۔ آپ نے آگے سے کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا، اس کی کوشش خود ناکام ہو جائے گی۔ اور ایک کام آپ نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رشتہ مضبوط بنا کر رکھنا ہے۔ اگر تو اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، آپ دیکھیں نا، کوئی انسان آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کوئی انسان آپ کا رزق نہیں روک سکتا، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ جب آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوگا نا، آپ اللہ کو نہیں بھولیں گے۔ آپ سب سے پہلے فرسٹ پریورٹی پر اپنا اور اپنے اللہ کے تعلق کو رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کی ہر چال کو ناکام کر دے گا۔ وہ کچھ بھی سوچتے رہیں نا آپ کے بارے میں، کچھ بھی پلان کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ساری دنیا مل جائے، وہ اپنے سارے دوستوں کو ملا لے، اور اس کا یہ مشن ہو کہ میں نے اس کو بدنام کرنا ہے، اس کو بے عزت کرنا ہے، اس کا کوئی نقصان کرنا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے، اور اپنی کمزوریاں جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، یا ان کے اوپر آپ نے پردہ ڈالنا ہے۔ کسی کو اپنی کمزوری بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں اچھا پارٹنر دے، اچھا ساتھی دے، اچھا ہم سفر دے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ اس ٹاپک پر ہمیں ویڈیو چاہیے، یا اگر کوئی آپ کو کوئی کویسچن ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پرسنلی میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں 1 to 1، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز سنوں اور پرسنلی آپ کو گائیڈ کروں، تو آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر سکتے ہیں۔ اسی چینل کے بایو میں نمبر دیا گیا ہے، آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، 0302590691۔ آپ اس کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تو پرسنلی آپ پیڈ سیشن لے کر میرے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں پرسنلی آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی۔ تھینک یو سو مچ۔